پھر فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، فرمایا ایسے لوگوں کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا قیامت تک، اور پھر بعد بھی ویخلد فیہ مہانا، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں جو بندہ گناہ کر بیٹھا، یہ فعل بھی وہ کر بیٹھا، لیکن اس کے دل میں خوف آ گیا، اس کے دل میں ڈر آ گیا، وہ اپنے گناہ پہ پشیمان ہے، وہ اپنے گناہ پہ نادم ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں الا من تاب، عذاب تو ضرور ہوگا، الا مگر من تاب، جس نے توبہ کر لی، وآمن اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا اور ایمان لانے کے بعد اس نے اپنے گناہ کو چھوڑ دیا، گناہوں کی عادت سے دور ہو گیا اور پھر نیک اعمال کرنے لگ گیا، وعمل عملا صالحا فرمایا وہ نیک عمل کرنے لگ گیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے لوگ ہم ان کے گناہوں کو صرف معافی نہیں کریں گے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات فرمایا ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، چاہے وہ 50 سال کے گناہ ہیں، چاہے 60 سال کے گناہ ہیں، چاہے زندگی بھر کے گناہ ہیں، موت سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، نیک عمل کرنے لگ گیا، تو فرمایا یبدل اللہ تبدیل کر دے گا سیئاتہم حسنات ان کے گناہوں کو، وقان اللہ غفورا رحیما کیونکہ وہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ فرمایا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، جس نے توبہ کر لی، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوا، اللہ سے معافی مانگ لی، نیک اعمال کیے، فرمایا اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی عادت بتاتے ہوئے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، میرے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، وہ محض کچھ پیسوں کے لیے، تھوڑی عزت کے لیے، یا برادری کے مقام یا عزت اور شان کے لیے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، میرے بندے جب بھی بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، میرے بندوں کی عادت تو یہ ہے کہ اگر ان کو لغویات کہیں نظر آ جائے، لغو باتیں ہوتی ہو رہی ہوں، لغویات کی محفل سجی ہوں، اس میں شامل نہیں ہوتے بلکہ کنارہ کشی کرتے ہیں، اپنے آپ کو لغویات سے محفوظ رکھتے ہیں اور لغویات سے وہ دور چلے جاتے ہیں۔ پھر مومنوں کی عادت بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، ان لوگوں کے سامنے جب اللہ کے ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، میرے بندے کان اور آنکھ بند نہیں کرتے ہیں، صم بکم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بڑی محبت اور پیار سے میرا قرآن سنتے ہیں، میرا ذکر سنتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کی پہلے آیت میں ایک مومنوں کی دعا بتائی ہے، پھر آگے پھر ایک مومنوں کی دعا بتائی ہے کہ میرا بندہ دعا کرتا ہے، وہ کیا دعا کرتا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری بیوی کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آج ہر انسان اس بات سے پریشان ہے اور دعا کرواتا ہے، میری بیوی نافرمان ہے، میرے بچے نافرمان ہیں، میری بات نہیں مانتے ہیں، کوئی دعا کر دیجئے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دعا بتائی ہے، فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ مومنوں کی تو یہ دعا ہے، اللہ میری بیوی اور بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اگر انسان قرآن کے مطابق دعا کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی دعا قبول نہ کرے؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے تو یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری بیوی اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور پھر دعا بتائی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ مجھے متقین کا پیشوا بنا دے۔ چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ اگر انسان اس کو دیکھ لے اور غور و فکر کرے، چھوٹی سی دعا میں ایک جامع اثر ہے۔ وَجَعَلْنَا، اے اللہ مجھے بنا دے، لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، متقین کا پیشوا بنا۔ کیا مطلب؟ اللہ میرے ارد و نواح، میرے رشتہ دار، میرے بیوی بچے، میرے دوست و احباب، میرے بزنس پارٹنر، میرے دوست، میرے کاروبار والے، میرے ساتھ والے جو میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے پڑوسی جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، اللہ جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، للمتقین اماما، اللہ وہ متقی ہوں اور میں ان کا پیشوا ہوں۔ انسان کی ایک چھوٹی سی دعا انسان کے ارد و نواح تمام کو متقی بنا دے، تو انسان کے لیے چھوٹی سی دعا میں ایک جامع اثر ہے۔ یہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کی دعا بتائی ہے کہ میرا بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے متقین کا پیشوا بنا۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے اس رکوع میں اپنے بندوں کی عادات بتاتے اور تعریف کرتے ہوئے آخر میں فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ تمام چیزیں انسان کرتا ہے اور اس کو اجر ملے گا، اس کو صلہ ملے گا، لیکن کب؟ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور اگر یہ صبر نہ کرتے، صبر کا دامن نہ پکڑتے تو ان کو ان کا صلہ نہیں ملتا۔ ان کے صبر کرنے کی وجہ ہے کہ اللہ ان کو سب عطا کرے گا، فیہا تحیۃ و سلاما، اور اللہ ان کو جنت عطا کرے گا جس میں یہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے اور ان کو سلامتی دی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے، اپنے بندوں کی عادات بتائی ہیں، اور سورہ فرقان میں یہ تمام عادات اپنے بندوں کی اللہ رب العزت نے بتائی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔